ناظرین، جہازی میڈیا کے ٹاک شو میں خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی، اور اسی کے ساتھ ہیں مولانا کلیم الدین صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد عبدالنبی جمعیت علماء ہند۔ تو آئیے ہم ان سے آج گفتگو کرتے ہیں دہلی کے الیکشن کے بارے میں۔ تو مولانا، سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کل ہے 8 فروری۔ آپ نے ابھی دہلی کے ووٹ کے سلسلے میں بات کی ہے۔ میری گزارش ہے عام شہریوں سے کہ ووٹ دینا یہ ہمارا ایک بنیادی حق و فریضہ ہے، شرعی اعتبار سے بھی، اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے آئین، قانون اور اس ملک کے نظام کے تحت بھی یہ حق ہمیں حاصل ہے کہ ہم ووٹ دیں۔ اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ ووٹ دینا یہ واجب ہے۔ تو میری اپیل ہے ہر اس شخص کے جو ووٹ دینے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور ووٹ دینے کے لیے اس کا نام بھی ہے، اسے ووٹ دینا چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے۔ جیسا کہ بھی آپ نے کہا کہ ووٹ دینا واجب ہے، تو جو لوگ اس واجب سے غفلت رکھتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے، لاپرواہی، کوتاہی، سستی، ایک عام خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے جا کے، ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا؟ تو ایک ووٹ سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ ہمارے جانے سے کیا ہوگا، پھر ووٹ ہی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ درست نہیں ہے، خود اپنی صحت کے لیے، اپنے لیے مفید نہیں ہے۔ ووٹ دینا بنیادی ہمارے حقوق میں سے، اس جمہوری نظام میں آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی جمعیت علماء نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے نام ووٹر لسٹ میں داخل کیے جائیں۔ جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو وہ ووٹ ڈالیں۔ تو کل اس کا موقع ہے، ہم اپنے دلی کے تمام شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس حق کو استعمال کریں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ووٹ دینا ایک شرعی فریضہ ہے اور جمعیت علماء ہند بھی ایک دینی جماعت ہے، تو اس تعلق سے کیا جمعیت نے کوئی خدمات انجام دی ہیں؟ جمعیت علماء ہند نے تو لگاتار اس پہ مہم چلائی ہے، اس پہ کام کیا ہے۔ فدائے ملت امیر الہند حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، بارہا حضرت ملک کے مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے، ووٹ کے تعلق سے باقاعدہ حضرت اپیل بھی فرماتے تھے۔ جمعیت علماء کی طرف سے اس پہ مہم چلتی تھی، ہم لوگوں نے خود بارہا اس پہ سفر کیا ہے اور اس سلسلے میں کام بھی کیا ہے کہ لوگ اپنے حق کا استعمال کریں۔ آپ آخری سوال کے طور پر دلی کے عوام سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میری گزارش ہے دلی کے ہر اس آدمی سے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، جن کے نام دلی ووٹر لسٹ میں ہیں، وہ لوگ اپنے حق کا استعمال کریں۔ یہ ان کے لیے اس وقت بہترین موقع ہے، جس کو وہ بہتر سمجھتے ہوں اس کو منتخب کریں، ووٹ ڈال کر کے، ووٹ دے کر کے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مولانا نے آپ سے اپیل کی کہ آپ ووٹ ضرور ڈالیں، تو کل 8 بجے سے 5 بجے تک اپنے قریبی بوتھ اسٹیشن پہ جا کر کے ووٹ ضرور ڈالیں اور بہتر ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت ایک بڑی سہولت ہے، جو بزرگ لوگ ہیں جن کی عمر 80 سال سے اوپر ہے، ان کے لیے تو گھر پہ ہی رہ کر کے ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے، ایسا انتظام کیا ہے الیکشن کمیشن نے۔ تو وہ لوگ جو عمر دراز ہیں، ان کو بوتھ پہ جانے میں دقت ہے، تو ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے، جس وجہ سے ہمارے جو بزرگ گھروں میں ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ تو بہرحال مولانا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی فرد جو ووٹ دینے کے لیے ایلیجبل ہے وہ خالی نہ رہیں، وہ اپنا ووٹ کو نہ چھوڑیں اور اپنے اس حق کا ضرور استعمال کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کسی نئی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔